خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حسب مشورہ جو بات طے ہوئی تھی وہ یہ کہ یہاں آیت کریمہ کا دسترخوان لگایا جائے، پھر کچھ اصلاحی بات اور دعا کا اہتمام ہو۔ یہ جو آیت کریمہ کرائی جا رہی ہے، اس کا ورد کرایا جا رہا ہے، اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ بہت پریشانیوں سے دوچار ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جو پردہ دار تھیں لیکن گھروں کو مسمار کر دیے جانے کی وجہ سے اب ان کو ٹھہرنے اور رہنے کو آسرا اور سہارا بھی میسر نہیں، اور کتنے ہی عمر رسیدہ لوگ اور کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو بے گناہ الزامات کا شکار ہوئے اور جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان بہن دوسرے مسلمان بہن کی اسلامی نسبت سے بہن ہے، تو اس سے متعلق ہمارے ذمے میں جو کام ہے وہ دو ہیں۔ ایک کام یہ کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ان لوگوں کی مدد کرنا، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ تو یہ آیت کریمہ جو کرایا جا رہا ہے، اصل مقصد تو اس کا یہ ہے کہ اس وقت ہم ہمارے مسلمانوں پر جو تکالیف اور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اس کے بدلے میں کم از کم کچھ ورد کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے حق میں عافیت کے لیے۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان سراپا احتیاج ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی میں مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ احتیاج میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے ربط اور تعلق رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہماری حاجتیں مختلف قسم کی ہیں۔ ان حاجتوں میں بعض حاجتیں ہماری بدن سے متعلق ہیں، مثلا کوئی جسمانی اعتبار سے بیمار ہے اور وہ دعا کے ذریعے سے صحت چاہتا ہے، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے اور وہ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کا طلبگار ہے، کوئی دشمنوں کی ہراسانی اور پریشان کرنے سے عافیت کا طلبگار ہے، تو وہ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے امن اور سلامتی چاہتا ہے۔ گویا یہ کہ اس وقت یہ ہماری انفرادی ضرورت بھی ہے اور یہ اس وقت ہماری اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ انفرادی و اجتماعی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر ان حاجتوں میں، ان مشکلوں میں، ان پریشانیوں میں سے کیسے نکلیں؟ تو قرآن شریف کی آیت مبارکہ جو پڑھائی گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اپنے اندرون میں بڑی جامعیت رکھتی ہے۔ اس میں الوہیت کے دروس بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا مفہوم اور منشا بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان تنزیہ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے مشہود ہونا بھی ثابت ہے،
اور اس کے اندرون میں انسان کا غیر خدا ہونا اور انسان کا اپنے تئیں ظالم ہونا بھی ثابت ہے۔ اور یہ جملے وہ ہیں جو حق تعالی جل شانہ نے القاء فرمائے ایک اپنے وقت کے پیغمبر کو، سیدنا یونس علیہ السلام، جن کو قرآن ذو النون کہتا ہے۔ فَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ذنون، نون جو ہے نا مچھلی کو کہا جاتا ہے، ذا کا لفظ جو ہے والا کو بتاتا ہے، ذنون مچھلی والا۔ ان کو مچھلی والا کیوں کہا اللہ نے؟ کیا مچھلی کی تجارت اور ملازمت کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، ایک خاص واقعہ اس کے پیچھے۔ اذ ذهب مغاضبا، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور چند افراد پر، ایک قول کے مطابق 1000 افراد پر، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، محققین کی اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں، کیونکہ حضرات انبیاء بعض خاندانوں کے لیے بھیجے گئے، بعض قبیلوں کے لیے بھیجے گئے، بعض افراد کے لیے بھیجے گئے اور بعض اقوام کے لیے بھیجے گئے۔ تو اس اعتبار سے پہلے زمانے میں وہ جس علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان لوگوں کو وہ رات دن سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجنا چاہیے، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے اشارہ پایا کہ یونس ہماری جانب سے قوم کو مطلع کر دو کہ 3 دن میں اگر تم نے توبہ نہ کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ 3 دن میں اگر تم نے توبہ نہ کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس وقت اپنی قوم سے بڑے غصے میں تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ غضب میں آ کر اپنی قوم کو سمجھانے سے جب تھک گئے تو پھر چل پڑے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتے حالات کو پھیرنے پر؟ یہاں اشارہ ہے اس جانب میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو مطلع کریں، لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ایک جملے پر غور کر لینا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا تھا کہ قوم کو 3 دن میں عذاب آئے گا، اس پر مطلع کریں، یہ نہیں فرمایا تھا کہ قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن ذهب مغاضبا، غصے میں تھے تو چلے گئے، اللہ کا حکم نہیں تھا، اپنے غصے کی وجہ سے گئے۔ تو انسان ہی اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے ہی کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ اب وہاں سے جب چلے تو ہوا یہ کہ پیچھے جو قوم ہے نا، وہ قوم نے دیکھا کہ جو آثار اور جو نشانیاں اور جو علامات حضرت یونس بتلائے تھے کہ عذاب آنے سے پہلے یہ نشانی آئے گی، یہ نشانی آئے گی، یہ نشانی آئے گی، قوم نے دیکھا کہ صاحب وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، پتہ نہیں اب کب عذاب آ جائے۔ اب ڈھونڈنے لگے حضرت یونس کو، وہ ملے نہیں۔ اس لیے نہیں ملے کیونکہ ساحل سمندر پر جا کر کشتی تیار تھی تو اس میں بیٹھ گئے اور کشتی روانہ ہو گئی، تو قوم کو ملے نہیں۔ قوم جمع ہو گئی، کہنے لگی کہ یونس کو تو ہم نے تلاش کر لیا، وہ تو مل نہیں رہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو سارے بڑے بوڑھے مل کے جمع ہو کے کہنے لگے اب ایک ہی راستہ ہے، جیسے حضرت یونس اللہ کے سامنے عبادت کو گر جاتے تھے، ہم بھی ویسے اللہ کے سامنے عبادت کو گر جائیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ توبہ کر دیں، باقی بات کی بات دیکھا جائے گا جو ہونا ہے۔ الا قوم یونس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر عذاب آیا ہے تو اس کو عذاب کا شکار کر لیا گیا، کوئی قوم نہیں ہے جو چھوڑی گئی ہے، الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس کی قوم کے۔ تو اس میں سبق یہ ہے
کہ جب کبھی ہم حالات میں ہوں، جب کبھی ہم پریشانیوں میں ہوں، جب کبھی ہمارے سامنے اسباب اور وسائل نظر نہ آ رہے ہوں، جب کبھی ہمارے حالات ہمارے موافق نہ ہوں اور مخالف چل رہے ہوں، ایسے حالات میں توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی سبب نجات ہوتا ہے۔ اس کے اپنے اثرات اور ثمرات اور برکات ہیں۔ مثلا پروردگار عالم حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہلوارے کہ دیکھو، مختصر کرنے کے لیے اس کو ایک واقعے کی صورت میں سنا دیتا ہوں۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے، امام زین العابدین کے پاس چند افراد آئے کہ بات دی گئی۔ ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا کہ حضرت ساری زندگی گناہوں میں کٹی ہے، اب توبہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، رجوع اللہ کرنا چاہتا ہوں، راستہ بتائی۔ فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، آگے کہنے لگا میں مزرعہ میں کام کرتا ہوں، زراعت کرتا ہوں، مزارع ہوں، بارش نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے باغات نہیں پھل پھول رہے، بڑا پریشان ہوں، حضرت دعا فرما دیں اور کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا آ کے کہنے لگا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں۔ بولے کیا پریشانی ہے؟ بولے پہلے حال یہ تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو سونا ہو جاتی تھی، اور اب حال یہ ہے کہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا۔ تجارت میں جس تجارت میں ہاتھ ڈال رہا ہوں خراب ہو جا رہی ہے، جس ملازمت کو کرنا چاہتا ہوں جم نہیں پا رہی، جو نوکری کرنا چاہتا ہوں ٹک نہیں پاتا، بڑا پریشان ہوں حضرت۔ کائے کی پریشانی ہے؟ بولے کھانے کے واسطے مال چاہیے، اور مال اپنے پاس ہے نہیں، اور اس کے لیے ملازمت چاہیے، وہ ہمارے کو جم رہی نہیں، تجارت چاہیے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، زراعت چاہیے، زمین ہمارے پاس ہے نہیں۔ حضرت دعا فرما دیجیے اور وظیفہ بتا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں، مجھے وظیفہ بتا دیجیے۔ ارے کیا ہوا میاں؟ حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب آپ ہی کوئی وظیفہ دیجیے، کیونکہ اولاد نہیں ہونا بھی ایک آزمائش ہے۔ تھوڑے دن ہو گیا تو لوگ تانے دینا شروع کر دیتے، تانے مردوں کو بھی ملتے، تانے عورتوں کو بھی ملتے، پتہ نہیں کیا پریشانی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے، سمجھ عطا فرمائے۔ اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی دیر درست ہو گئی تو تانے دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے تو آدمی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت دعا کر دو اولاد ہو جائے۔ اسباب اختیار کرنا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس میں خیر ہے۔ ترک اسباب کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک حاجی صاحب کے پاس جانے لگے، جا کے کہنے لگے کہ حضرت اولاد کے واسطے دعا فرما دیجیے، آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، واپس آئے، کہا کہ تمہارے لیے دعا کیا، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے سال گئے تو پھر وہی آدمی آ کے بول رہا حضرت حج پہ جا رہے ہیں، میرے اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ تیسرے سال حج پہ جا رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہا حضرت اولاد کے واسطے دعا کیجیے۔ تو حضرت بھی سمجھدار تھے، سمجھ گئے، ارے بھائی تم یہ بتاؤ شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ بولے ابھی شادی نہیں ہوئی۔ بھائی شادی نہیں ہوئی تو اولاد کیسا ہوں گی؟ اس کو کہتے ہیں اسباب کا اختیار کرنا۔ شادی کرو، اس کے بعد میں اولاد کے لیے دعا کرو تو فائدہ بھی ہے۔ ایک طرف اسباب ہی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہونے پائے، اور دوسری طرف ایسا ہوتا ہے کبھی آزمائش ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں آزماتے ہیں تو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اولاد نہیں ہے تو استغفار کرو۔ اچھا صاحب، تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب اور آئے، وہ بھی الگ پریشانی ہے، بولنے لگے حضرت اولاد تو ہے مگر بڑی پریشان کرتی، بولے کھانے کو کھانا نہیں دیتی، سونے کو آرام نہیں دیتی، زندگی بھر ان کے لیے کر کے تھک گئے، لیکن اب گھر کو آسرا نہیں دیتی، آسرے کو گھر نہیں دیتی۔ میں اولاد سے بڑا پریشان ہوں، نافرمان اولاد ہے۔ فرمانے لگے کہ بھائی استغفار کرو۔ جب سب چلے گئے تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بعضوں نے پوچھ لیا کہ حضرت کچھ دوسرا وظیفہ بھی آتا؟ خالی ایک ہی وظیفہ رٹے ہوئے بعض رہتے نا،
ادب کے دائرے میں حضرت سبھی کو آپ نے ایک وظیفہ بتایا ہے، کوئی دلیل بھی ہے یا بلا دلیل آپ نے بتایا، اس لیے ایک معقول طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت امام زین العابدین نے یہی فرمایا، کیا تم نے سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی؟ میں نے ان آنے والے لوگوں میں جو چیزیں دیکھی ہیں، مجھے سورہ نوح کی ان آیتوں میں اس کا حل مل گیا تو میں نے ان کو وظیفہ بتایا۔ فرمایا وہ حل کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تمہاری زندگی معصیت سے لبریز ہو، استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پہلا آیا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ استغفار کرو۔ دوسرا آیا زراعت کرنے والا، وہ پریشان تھا، بارشیں نہیں ہو رہی، تو فرمایا اللہ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارش اللہ نازل فرمائے گا، استغفار کرو۔ آدمی آ کے کہہ رہا ہے ہماری پریشانی ہے، تجارت نہیں چلتی، ملازمت نہیں چلتی، زراعت نہیں ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ وجہ اسی آیت مبارکہ کو بتایا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اولاد نہیں ہے جس نے کہا، اس سے یہی فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جس کو اولاد ہے اور نافرمان ہے اس کو بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو، کہ استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت نافرمان اولاد کو فرمانبردار بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک آیت لیکن اتنے مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اتنا اطمینان دلایا ہے، یعنی استغفار کا پاور بتایا۔ ہر آدمی پوچھتا ہے پاورفل وظیفہ ہونا، اب استغفار کرو بولے تو لوگوں کو دکھتا ہے مجھے بہت ہلکا بول رہے ہیں، یہ ہلکا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں جب حضرت یونس چلے گئے اور ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا اللہ کا نیک بندہ بھی نہیں تھا، پوری قوم نے اللہ کے آگے سر ڈال دیا اور کہنے لگے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ایک واحد ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے عذاب کو پلٹا دیا تھا۔ چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات؟ ایک سبق تو اس سے یہ ملتا ہے کہ میری بہنوں، ہم جن حالات میں ہوں، جیسے مشاکل ہوں، پریشانیاں ہوں، ہمیں استغفار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ یہ حالات اور حاجتیں کبھی ختم ہونے والی ہیں نہیں۔ اور دوسری طرف یہ قوم سے گئے نا حضرت یونس، فنادا فی الظلمات، وہ اندھیروں میں چلے گئے اور وہاں سے پکارنے لگے، اور یہ پکارنے کے لیے بھی الہام اللہ ہی نے فرمایا، یعنی یہ پکارو، کیونکہ پکارنے کی طاقت دینے والا کون؟ اب یہی مضمون سمجھانا ہے آگے، اس واسطے تھوڑا سا یہاں سے آپ اس کو اشارے کے طور پر ذہن میں رکھیں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو گئے نا، کشتی طوفان میں گر گئی، طوفان میں گر گئی تو قوم ملاح نے کہا کہ بھئی دیکھو، اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے تو حالات کا شکار ہوتی ہے کشتی، کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے تو کشتی حالات کا شکار ہوتی ہے۔ بولے بھائی تم میں سے کون غلام ہے، ہاتھ اٹھاؤ۔ بولے جتنے غلام تھے سب ہاتھ اٹھائے۔ بولے کون بھاگا ہوا ہے؟ بولے ہم تو بھاگے بھی نہیں، ہمارے سب آقا جو ہیں وہ ساتھ میں ہیں ہمارے، سب اپنے غلاموں کو لے کے چلا کرتے تھے اس زمانے میں۔ بولے پھر کوئی غلام ہے جو آقا سے بھاگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہوا ہے اور کشتی ڈوبے گی، اور سب کی جانوں پر رحم کرے بھائی، اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دے، وہ چلے جائے گا تو اس کی جان جائے گی، باقی کی تو بچ جائے گی۔ تو حضرت یونس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں غلام ہوں اور اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، اب مجھے تم سمندر میں ڈال دو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ کیوں؟ اپنے کو دیکھ لیا، اذ ذهب مغاضبا، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، میں نے اپنی مرضی سے وطن چھوڑا ہے، تو یہ حالات میری وجہ سے ہیں۔ نبی یہ وقت سے ادراک ہوا تو لوگ جانتے تھے کہ حضرت یونس بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے صالح آدمی ہیں، بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہیں۔ ارے ایسے آدمی کو اگر ہم پانی میں ڈالیں گے تو الٹا مزید عذاب آ جائے گا۔ وہ لوگ بولے نہیں تم نہیں ہو سکتے ہو، نہیں میں ہوں،
آخر میں بحث ٹھہری خورا پر، خورا میں کس کا نام نکلا اس کو ڈال دو، تو خورا ڈالے سب کا تو حضرت یونس کا نام نکلا، پہلی بار میں حضرت یونس، دوسری بار ڈالے تو حضرت یونس، تیسری بار ڈالے تو حضرت یونس۔ تو لوگوں نے کہا کہ لا محالہ ابھی نہیں اتارنا پڑے گا، کیونکہ اب خورا بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، لہٰذا حضرت یونس کو پانی میں اتار دیا گیا، ادھر پانی میں اتارا، ادھر مچھلی نے کھا لیا، تو اب یہ چلے گئے فی الظلمات، سمندر کی تہ میں اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا ہے نا۔ اب فی الظلمات اللہ فرما رہے ہیں، ایک اندھیرا نہیں ہے، 3 سے زیادہ ہو جمع کا صیغہ ہے، ہاں جمع کا صیغہ 3 سے زیادہ اندھیروں پر بولا جاتا ہے۔ اب رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں سے جمع کا صیغہ نکلتا ہے فی الظلمات۔ ان تین ظلمتوں میں سے پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو، لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی نہیں آپ کے سوا بندگی کے لائق، آپ ہی ہیں، سبحانک، آپ کی ذات تو بڑی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جب بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صرف پاک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پاک ہیں اور پاکی کو پسند فرماتے ہیں، سبحانک۔ اس جملے میں سبق ملتا ہے، جب ہم پاک ہو گئے توبہ کے ذریعے سے تو پھر اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہم کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا، بڑی کمزوری کی حالت میں تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا اور 3 اندھیروں میں پہنچ جانا اور دیر تک سانس کا رک جانا، بلکہ عرصے دراز تک اس کے اندر رہنا، پھر اللہ تعالیٰ کا جب منشا ہو اس وقت باہر آنا۔ اور یاد رکھو پیٹ کے اندر جانے کے بعد میں ایک نہیں ہے 20 پروسیس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پروسیس یہ ہے کہ جو بھی چیز مخلوق کھاتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے تیزابیت اندر کام کرتی ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے معدہ جو ہوتا ہے گردش دیتا ہے۔ تو اب جو مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو وہ بیچاری کا تو پیٹ خراب ہو گیا اس نے اس کو ہضم کرنے کے لیے جو دوڑ لگائی ہوگی نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، تو کیا حال ہوا ہوگا ان کا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بڑی کمزوری کی حالت میں تھے، لیکن جب انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کو اس مصیبت سے نکال لیا۔ اور اس امت کے لیے تعلیم فرمائی، جب کبھی تم میں سے کوئی مصیبت کے وقت ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کو پکارے گا، پریشانیوں کے وقت ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کو پکارے گا، اللہ ان کو بھی ان مصائب سے نکال لے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بتانی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ کرائی گئی ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کر کرایا گیا آیت کریمہ کا بھید، اور پھر انفرادی حالات بھی اپنے ایسے دیگرگوں ہیں کہ ہماری اپنی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، گھروں کی ضرورتیں بھی لگی ہیں، خاندانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، محلہ والی ضرورتیں بھی ہیں، ضلع والی ضرورتیں بھی ہیں، ریاست والی ضرورتیں بھی ہیں، ملک والی ضرورتیں بھی ہیں۔ ان تمام کو جمع کر کے تھوڑی دیر آیت کریمہ کا بھید کرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پوری امت کے حق میں قبول فرمائے اور سب کو امن اور عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اس کی برکت سے اللہ ہمیں تمام مشکلوں میں سے نکال لیں، ہم سب کو سب مشکلوں میں سے نکال لیں۔ دوسری اصلاحی مجلس منعقد کرنا منشا تھا، اس کے لیے خطبہ مسنونہ میں نے ایک دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس، دیکھو جب اللہ تعالیٰ خاص ایمان والوں کو مخاطب بنانا ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، جب یہود و نصارہ کو مخاطب بنانا ہوتا ہے یا اہل الکتاب کہا جاتا ہے، لیکن جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہتے ہیں تب اس سے یہودی بھی مراد ہوتا ہے، نصرانی بھی مراد ہوتا ہے، مجوسی بھی مراد ہوتا ہے، دہریہ بھی مراد ہوتا ہے، مسلمان بھی مراد ہوتا ہے، متقی اور صالح آدمی بھی مراد ہوتا ہے، گنہگار آدمی بھی مراد ہوتا ہے۔ الناس، ناس کہتے ہیں لوگ، اب لوگ میں سب آ جاتے ہیں، تو یہ مخاطبت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا عمومی پیغام یہی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، یہ جان لو کہ تمہارا پیدا کرنے والا میں ہوں، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ آپ کیوں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ
اس دنیا کے اندر حقیقی علم وہی ہے جو بندے کو اللہ سے ملا ہے۔ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا ہے، علم حقیقی وہ ہے جو حق کا تعارف کرائے۔ جب حق کا تعارف ہو جاتا ہے تو اللہ کا جاننے والا پھر اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کو جان لیتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، یعنی پاکیزہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو علم حقیقی کیا ہے؟ وہ علم حقیقی ہے جو اللہ کا کی معرفت دلائے، وہ علم حقیقی ہے جو اللہ کے پہچان کرائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا خلقناکم، میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اب تم تحقیق کر لو تم کیسا پیدا ہوئے، جس علم سے تحقیق کرنا ہو۔ قرآن کا علم دلیل ہے، اگر آپ سائنس کے علم میں جاؤ گے دلیل ہے کہ کسی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس میں تو سائنس کی انتہا کیا ہے؟ کوئی ذات ہے پیچھے کام کر رہی ہے، یہاں تک جاتے ہیں۔ کون ہے وہ تم نہیں بتا سکتے، اب اللہ بتاتا ہے میں ہوں۔ انا خلقناکم، سائنس کی انتہا جب ہوتی ہے نا تب تو اللہ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ تو مخلوق ہے، وہ جن کی عقلوں کو اللہ نے بنایا وہ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ جہاں تک یہ جا سکتے ہیں جب چلے جائیں اور انتہا کو پہنچ جائیں وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کا علم شروع ہوتا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا تعارف اپنا کرایا ہے، انا خلقناکم، میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم کون ہو، تم کیسے ہو، تم کالے ہو کہ گورے ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، موٹے ہو کہ دبلے ہو، مالدار ہو کہ غریب ہو، تمہاری ہر کیفیت سے پیدا کرنے والا واقف نہیں ہوگا تو کون واقف ہوگا؟ پیدا کرنے والا ہی واقف نہ ہو تو کون واقف ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ کیوں واقف ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں بھی جانتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی جانتے ہیں، ہمارے خاندان قبیلے کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے تعارف کراتے ہوئے یہ فرمایا انا خلقناکم، میں نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، من ذکر و انثی، تم میں سے اللہ نے بعضوں کو مرد بنایا اور بعضوں کو عورت بنایا۔ اب یہ مردوے اور عورتیں آپس میں بڑی لڑائیاں کرتے ہیں۔ وہ لڑائیاں یہ کہ میں افضل، اور یہ میں جہاں آیا وہاں فتنہ آیا، جہاں میں اور میرا آتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جہاں میں آیا وہاں فتنہ آتا ہے، اور جہاں میرا آیا وہاں جھگڑا آتا ہے۔ کسی حال لازم کہ میں اور میرا اگر ہمارے حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صوفی صاحب کی بات نقل فرمائی تھی، یوں فرمایا تھا کہ جس کا میرا درست ہو جائے اس کا دین درست ہو جاتا ہے، اور جس کی میں درست ہو جائے اس کی معرفت درست ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ اس وقت ان تمام گوشوں پر روشنی ڈالنے کا موقع نہیں ہے، بس یہاں پر جو بات ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بھائی میں اچھا، عام طور پر شادی بیاہ کے بعد میاں بیوی میں خدا نہ کرے کہ انبن ہو گئی، ایسا ہوتا ہے۔ وجہ کیا نکلے گی؟ وجہ یہ نکلے گی کہ صاحب عورت یہ چاہے گی کہ مرد کو دبا کر رکھا جائے، ماتحت رکھا جائے، زیر نگین رکھا جائے، میں جیسا کہوں ویسا میری فرمانبرداری کرنے والا ہو جائے، میرے اشاروں پر اٹھے، میرے اشاروں پر بیٹھے۔ عام طور پر ایسا سوچا جاتا ہے۔ اب مرد یہ بولتا ہے کہ بھائی میں کیوں جھکوں، میں چھوٹا تھوڑی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیپٹر ہی بند کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر تمہارے اندرون میں اس بات کا زعم ہے کہ تم بہت اونچے خاندان کے ہو، وہ نیچے خاندان کا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اونچا اور نیچا کچھ بھی نہیں ہے، تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد، کیا مسلمان کیا کافر، کیا نیک کیا گنہگار، کیا گورا کیا کالا، کیا لمبا کیا گڈھا، کیا عربی کیا عجمی، سب کون ہیں؟ یہ کہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ ہم نے تم کو مردوں اور عورتوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، تو ایک کی اولاد۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، اور تمہیں ایک جان سے اس نے پیدا کیا ہے۔ وخلق منها زوجها، پھر ان سے ان کی بیوی کو وجود عطا فرمایا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر ان سے
مردوں اور عورتوں کی ایک کھیپ اللہ نے کائنات میں پھیلا دی۔ دوسری جگہ فرما رہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں فرما رہے کہ میں نے پیدا کیا ہے، میں ہی تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہوں، اور تم مردوں اور عورتوں کی جو جماعتیں بنی ہیں اس کا بنانے والا میں ہوں۔ اب پھر ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، یہ کوئی چیز تھوڑی ہے کہ تفاخر کا باعث ہو، یہ کوئی چیز تھوڑی ہے کہ اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قومیت اور یہ قبیلہ، یہ خاندان کی نسبت، یہ سب ایک دوسرے کے پہچان کے لیے ہیں، صرف لِتَعَارَفُوا۔ یہ عزت کا باعث نہیں ہے، اونچا خاندان ہو جانا عزت کا باعث نہیں، مالدار ہونا عزت کا باعث نہیں، حسن و جمال کا مل جانا عزت کا باعث نہیں۔ پھر کیا چیز عزت کا باعث ہے؟ ہاں ایک چیز ہے جو عزت کا باعث، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ آپس میں عزت ملے کہ نہ ملے، اللہ کے نزدیک عزت مل گئی تو سرخروئی اور سربلندی مل گئی۔ دیکھو اگر حسن و جمال پر غرور ہو سکتا تو ابو جہل کرتا، اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا خوبصورت تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کی گردن کی جو رگیں تھیں اس میں سے جو خون دوڑتا تھا وہ باہر سے نظر آتا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ عزت مل گئی اس کو، سربلندی مل گئی اس کو، ذلت و خواری کے سوا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ ابو لہب کے بارے میں بھی ایسا ہی آتا ہے، وہ بھی ایسا ہی حسین و جمیل تھا، لیکن کیا اس کا حسن و جمال اس کی عزت کا باعث بنا، یا خاندان کا سردار ہونا اس کی عزت کا باعث بنا؟ نہیں، وہ تو اتنا ذلیل ہوا کہ قیامت تک اس کے لیے یہی پڑھا جائے گا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ جب یہ صورت یاد کی جائے گی اس وقت ابو لہب پر لعنت بھیجی جائے گی۔ پھٹکارا ہوا ہو گیا نا۔ حسن و جمال کیا کام آئے، مال کیا کام آئے، سرداری کیا کام آئے، اس کے مقابلے میں ایک انتہائی مال کے اعتبار سے بے حیثیت غلامانہ زندگی گزارنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہربانی فرمائی، غلامی سے آزادی دلائی، اور حسن و جمال بھی کوئی ایسا نہیں کہ لائق تعریف ہو۔ اور عام حالات میں جس کو کالا سرنگ کہا جاتا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام یہ ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جنت میں میری سواری کی میری رکاب کو پکڑے ہوئے میں آگے آگے چل رہے، تمہارے نعل کی آواز، تمہاری چپلوں کی آواز میں سن رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کالا ہونا اور گورا ہونا یہ تفاخر کا باعث نہیں، مالدار ہونا یا غریب ہونا یہ تفاخر کا باعث نہیں، عہدہ اور منصب کا ہونا یہ تفاخر کا باعث نہیں، خاندان اور نسب کی شرافت کا ہونا یہ تفاخر کا باعث نہیں، تقوی کا ہونا، ایمان کا ہونا، اعمال صالحہ کا ہونا یہ تفاخر کا باعث ہے، یہ اللہ کے نزدیک عزت دلانے والی چیز ہے۔ تو میں امت کی ماؤں اور بہنوں سے اس وقت جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس جھگڑے سے ہی نکلو۔ گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے کہ میں بڑا کہ تو بڑا، وہ بڑا جس کا تقویٰ بڑا، وہ بڑا جس کے اعمال اچھے، وہ بڑا جو گناہوں سے جتنا بچنے والا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم چاہے کتنے مالدار ہو، عزت والے اللہ کی نگاہ میں تو نہیں ہو، چاہے کتنے اونچے خاندان والے ہو، عزت والے تو اللہ کی نگاہ میں نہیں ہو۔ تم سب بنی آدم ہو، اور بنی آدم کی اپنی اپنی حیثیتیں ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ایمان کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اور گناہوں سے اجتناب یعنی تقوی کے ذریعے سے اپنے کو اللہ کے نزدیک مکرم بنائے، عزت والا بنائے۔ یہ ہے فخر کا باعث۔ تو یہ ہیں کچھ کام جو ہمیں کرنے کے ہیں۔ مردوں کو زیادہ کرنا ہے، اللہ رب العزت نے سب کی ڈیوٹیاں الگ الگ لگا دی۔ مردوں کو کہا کہ بھائی باہر نکلو، محنت کرو، صبح سے شام تک پسینہ بہاؤ۔ کیوں؟ تمہارے ذمہ ماں بھی ہے، تمہارے ذمہ بہن بھی ہے، تمہارے ذمہ بیوی بھی ہے، تمہارے ذمہ بیٹی بھی ہے، اور تمہارے بیٹے بھی ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری تم پر عائد ہے۔ انہیں کھلانا تمہارے ذمہ، انہیں پلانا تمہارے ذمہ، انہیں پہنانا تمہارے ذمہ، انہیں گھر دینا تمہارے ذمہ، ان کی بیماری میں دوا دارو کرنا تمہارے ذمہ۔
انہیں اولاد ہو جائے تو اولاد کی پرورش کا انتظام کرنا تمہارے ذمے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا تمہارے ذمے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج معالجہ کرانا تمہارے ذمے، اور اگر ان سے نکاح کر کے انہیں گھر لاتے ہو مہر دینا تمہارے ذمے۔ تو یہ ذمہ داریاں اللہ نے مردوں پر لگائی، چونکہ یہ مال لگاتا ہے، عافیت پہنچاتا ہے، گھر دیتا ہے اور ان کے کھانے پینے کا عافیت کے ساتھ انتظام کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے ایک گنا فضیلت اور فوقیت دی ہے، ایک گنا فضیلت دی ہے۔ یہ سردار کہلایا گھر کا، بڑا کہلایا گھر کا، رہبر اور رہنما کہلایا گھر کا۔ باقی یہ کہ اگر تم اعمال میں برابری چاہتے ہو تو اعمال میں تو برابری ہو سکتی ہے، رتبے میں برابری نہیں ہو سکتی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اسلام میں مرد عورت برابر، ایمان میں مرد عورت برابر، قانت بننے میں مرد عورت دونوں برابر، سچ بولنے میں مرد عورت دونوں نیکی میں برابر، صبر کرنے میں مرد عورت دونوں برابری پا سکتے ہیں، اللہ کا خشوع اختیار کرنے میں، خاشع ہونے میں مرد عورت برابر، صدقہ خیرات کرنے میں مرد عورت برابر، روزہ رکھنے میں مرد عورت برابر، اپنے ستر کی، اپنے حیا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے میں مرد عورت دونوں برابر اجر میں، ذکر کرنے میں مرد عورت برابر۔ ان سب کے لیے اللہ نے فرمایا عبد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سے مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا اور اجر عظیم کا بھی وعدہ فرمایا۔ برابری کہاں ہے؟ اسلام میں ہونا چاہیے۔ برابری کہاں ہے؟ ایمان میں ہونا چاہیے۔ برابری قناعت میں ہونا چاہیے، برابری خشوع میں ہونا چاہیے، برابری صدق میں ہونا چاہیے، برابری صدقے میں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ برابری کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ مال میں خالی۔ اللہ بول رہے ہیں اعمال میں کرو، ہم چاہتے ہیں مال میں، تو ہماری خواہش کی وجہ سے ہم رسوا ہو جائیں۔ دیکھو گھر میں 4 لوگوں کی خدمت کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کس کی بھائی باوا ہے تو خدمت کرنا پڑے گا، بھائی ہے تو خدمت کرنا پڑے گا، شوہر ہے تو خدمت کرنا پڑے گا، بیٹا ہے تو خدمت کرنا پڑے گا۔ باپ کی خدمت کرو گے تو عزت دے گا کہ نہیں دے گا؟ شوہر کی خدمت کرو گے تو محبت دے گا کہ نہیں دے گا؟ بھائی کی خدمت کرو گے تو تمہاری ڈھارس بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ بیٹے کی خدمت کرو گے تو تمہارا فرمانبردار بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہاں پر 4 کی خدمت کرنے سے ہر نگاہ میں پاکیزگی ہے، بےہودگی نہیں ہے، بے حیائی نہیں۔ باپ کی نگاہ پاک، بھائی کی نگاہ پاک، بیٹے کی نگاہ پاک، اور شوہر کی نگاہ بھی پاک ہی۔ جب یہ پاک نگاہیں پڑ رہی ہیں، دلوں سے دعائیں نکل رہی ہیں، ان خدمتوں کے صلے میں اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے، اللہ تمہیں جزا نصیب کرے۔ تم نے بڑی خدمت کی ہے، صبح سے شام تک خواتین کی بڑی خدمات ہوتی ہے۔ 4 کی خدمت سے نکلے ایک مولانا عبداللہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، وہ حیات ہیں، میں نے ان کا بیان سنا تھا، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی۔ یوں فرمایا کہ ہماری گھر میں عورت اگر 4 لوگوں کی خدمت کرتی ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، خدمت دی جاتی ہے، سعادت سمجھ کر ان کے کہی ہوئی بات کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کی حفاظت فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن عورت مالداری میں برابر ہونے کی چکر میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ 4 کی خدمت سے نکل گئی تو 400 کی غلامی پر اللہ نے ڈال دیا۔ ایئر ہوسٹس بنی تو کیا کر رہی؟ گھر میں 4 کو پانی دینا تھا، کھانا دینا تھا، اب 400 کو کھلانا پڑ رہا کہ نہیں کھلانا پڑ رہا؟ اپنی خواہش پر جب چلو گے تو یہ ہوگا کہ ہم لوگ آخرت کا بھی نقصان کریں گے اور اپنا مادی نقصان بھی کریں گے۔ اور 400 نگاہوں میں کون سی نگاہ پاک ہے نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ گھر کی ہر نگاہ پاک ہے۔ باہر کی کون سی نگاہ میلی اٹھی اور ہماری روحانیت کو پار کر گئی، تار کر گئی، ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے میری بہنوں،
گھر کے ماحول میں تھوڑا کام آپ کو ایسا بتا دیا جائے جس میں آپ رہتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ کی جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائیں، اس سلسلے میں ایک روایت سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں تھوڑی سی بات ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا، اس پر ایمان لانا۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ دوسری نصیحت جو میں نے کی ہے وہ استغفار کا اہتمام کرنا۔ تیسری نصیحت میں اس وقت جو آپ کو کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں، آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ تفاخر کا باعث تقویٰ ہے، نہ کہ مالداری، نہ کہ خاندان، نہ کہ حسب و نسب، نہ کہ حسن و جمال۔ اس لیے اس چیز میں مت پڑو، سب برابر ہیں، بنی آدم ہیں، اس لیے ایک دوسرے کا احترام کرو۔ چوتھی چیز اب یہاں سے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، جو بندی ایمان والی ہو، جو بندی بالخصوص ایمان والی بندیوں سے مخاطبت ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے، یہ جو بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلے ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو خالق جاننا، تفاخر سے نکل جانا، عاجزی کو اختیار کرنا، اعمال میں تقوی میں آگے بڑھنے کی فکر کرنا، استغفار کا اہتمام کرنا۔ ان چار باتوں کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت یہ چند کام کر لے اپنے گھر میں بیٹھ کے تو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ باہر نکلیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا، گھر میں بیٹھیں گے تو یہ کام ہو جائیں گے۔ اور کمانا تمہارے ذمہ اللہ نے لگایا ہی نہیں ہے، وہ تو مردوں کا کام ہے۔ باپ ہے تو کماؤ اولاد کے لیے، بھائی ہے تو کماؤ بہنوں کے لیے، بیٹا ہے تو کماؤ ماں کے لیے، شوہر ہے تو کماؤ بیوی کے لیے۔ یہ کام مردوں کو دیا اللہ نے، عورتوں کو اس کام میں نہیں ڈالا۔ عورتوں کے لیے اعمال تھوڑے کر دیے اور اتنے آسان کر دیے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے یہ کام کر بھی سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے اجر بھی لے سکتی ہیں، اور ایسا اجر جس کے لیے ہم اور آپ مشتاق ہونا چاہیے۔ وہ کیا کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنے ہیں؟ مردوں کو بھی تو کرنا ہی ہے یہ کام، لیکن عورتوں کو خاص مخاطبت ہے اس کے اندرون میں، اس لیے کہ لفظ جب آیا ہے اذا صلت کا لفظ آیا ہے، جب کوئی عورت اذا صلت المرأة خمسها، اللہ نے اپنے اپنے وقت پر نمازوں کو فرض فرمایا ہے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، فجر کے وقت میں فجر، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء، یہ 5 چیزوں کو اللہ نے مکتوبات فرمایا، یہ فرض ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اذا صلت خمسہا، اپنے وقت پر بس نمازوں کا اہتمام کر لو، پہلا کام۔ ان باتوں کے بعد جو پہلے میں نے آپ کو بتا دی ہیں 4 باتیں، یہ 5ویں بات آپ کو بتائی جا رہی۔ اذا صلت خمسہا، گھر میں رہو، ہر وقت اللہ نے وقت پر نماز فرض کی ہے، اپنے وقت پر نمازوں کا اہتمام کر لو۔ پھر فرمایا وصامت شہرہا، اور رمضان جب آئے، سال میں ایک بار آتا وہ بیچارہ، 11 مہینے گزرے تو 12واں مہینہ رمضان کا ہے، وہ 1 مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رعایت دی ہے۔ وہ دن جن میں عذر شرعی ہو تو بعد میں روزہ رکھ لو، اس وقت بھی چھٹی، مردوں کو تو ہے نہیں، عورتوں کو ہے، چھٹی ہے، بعد میں پڑھ لے سکتے ہیں، بعد میں رکھ لے سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وصامت شہرہا، اگر اللہ نے رمضان نصیب کیا تو اہتمام رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنا، التزام کرنا چاہیے۔ 5ویں بات، 5 نمازوں کا وقت پر پڑھنا، اور 6ٹھی بات، سال میں 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اس میں روزوں کا اہتمام کرنا۔ پھر فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، ایک روایت میں ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دوسری روایت میں ہے، دونوں کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے۔ وہ یہ کہ عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، میاں جیسا بولے ویسا سننا۔ اب وہ بیچارہ کیا بولیں گا، ذرا کپڑے دھو دو بولیں گا، برتن دھو دو بولیں گا، کھانا پکا لو بولیں گا، بچوں کو دیکھ لو بولیں گا، میں کام میں ہوں ذرا بیزی ہوں، ذرا دواخانے کو جا کے آ جاؤ بول کے بولیں گا۔ آپ بول سکتے ہیں نہیں باہر کا کام میرے ذمہ نہیں ہے، لے گئے تو چلتی ہوں بولے تو آپ بول سکتے، گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں اتنا ہی بولیں گا نا، اس سے باہر کا تو کچھ بول نہیں سکتا۔ تو فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، عورت کے ذمہ یہ کام اللہ نے لگایا۔ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا
وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ اس پر ایک شرط علماء کرام نے بڑھائی ہے، وہ یہ کہ فی غیر معصیت، کہ وہ اللہ کی نافرمانی والا حکم نہ ہو۔ اگر وہ شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس میں شوہر کی فرمانبرداری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ مول صاحب کسی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے شوہر کہہ رہے ہیں نہیں کرے تو چھوڑ دیتے، بول رہے ہیں کیا ہم ایسی مجبوری میں کر سکتے؟ کیا تو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا پہلا سبق تھا، اس پر ایمان لانا پہلا سبق تھا، وہی عبادت کے لائق ہیں پہلا سبق تھا، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ جب آپ نے جان لیا تو عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ اس میں اگر شوہر مجبور کرتا ہے تو عورت اس معاملے میں شوہر کی اطاعت نہیں کرے، لیکن دوسرے تمام امور میں وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، شوہر جو بولے اس کو سن لینا اور فرمانبرداری کر لینا۔ یہ ہو گیا کون سا کام؟ 7واں کام۔ جب یہ 7 کام کوئی عورت کرنے لگے نا تو جانتے ہو آپ، بلکہ روایت میں تو 3 ہی 6 اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، اور ایک جملہ ہے کہ وحفظت فرجها، اور اپنے سطر کی حفاظت کرے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، یعنی نہ گناہ کے کام میں اپنے کو نہ ڈال، زنا کے قریب بھی نہ جائے، یوں سمجھ لو آپ اس کو۔ جب یہ کام کوئی عورت کر لیتی ہے تو جانتے ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہلواتے ہیں؟ قیلا، اس پاک دامن عورت سے، اس اطاعت شعار عورت سے، اس روزدار عورت سے، اس نمازیہ عورت سے فرشتے یہ کہیں گے قیلا لہا ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خالی جنت میں داخل ہو جاؤ نہیں، آگے ایک جملہ ہے بڑا پیارا، وہ سننے کا اور سمجھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے الگ الگ دروازے بنائے ہیں، جیسے مثال کے طور پر روزداروں کے لیے اللہ نے جنت میں جانے کے واسطے ایک راستہ رکھا، دروازہ رکھا، اس دروازے کا نام رکھا باب الریان، یعنی روزداروں کا دروازہ، اس میں سے جاؤ، روزدار اس میں سے جائیں گے، باقی دوسرا غیر روزدار اس میں سے نہیں جا سکتا، اس کے لیے بند ہے نا۔ لیکن کوئی عورت یہ بتائے ہوئے 4 کام کر لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو جو فائدہ قیامت میں حاصل ہوگا، اگر یہ مل گیا تو سمجھو سب سے بڑی سعادت مل گئی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ، جنت کے جس دروازے سے آنا ہے آ جاؤ، شئت، تمہاری چوائس، تمہاری پسند، تمہاری چاہت۔ جنت کے بہت سے دروازے اللہ نے رکھے ہیں، بعض نمازیوں کا دروازہ ہے، بعض روزداروں کا دروازہ ہے، بعض زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کا دروازہ ہے، بعض حج کرنے والوں کا دروازہ ہے، بعض جہاد کرنے والوں کا دروازہ ہے۔ اس طرح دروازے اللہ نے اعمال کے اعتبار سے بنائے کہ یہ عمل کرنے والے اس سے آ جاؤ، لیکن عورت کے ذمے صرف یہ 4 کام لگائیں، اگر تم یہ کر لو نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پورے جنت کے دروازے کھول دیں گے، اور یہ کہا جائے گا ای ابواب الجنہ، جنت کے جس دروازے سے عورت جنت میں جانا چاہے اس کا استقبال کیا جائے گا، ادخلی الجنہ، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شئتا، جس دروازے سے چاہو، شاہ کہتے ہیں چاہنے کو، شئتا، تم جس دروازے سے جانا چاہو۔ اتنی کھلی آفر اگر کسی کو مل جائے، جہاں سے آنا ہے آ جاؤ، پورے راستے ہمارے گھر کو آتے ہو رہے، تو کتنی بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے بہت زیادہ کام نہیں لگائے، تھوڑے سے کام لگائے ہیں۔ وہ تھوڑے کام ایک روایت میں جو ہیں، حدیث اور آیت کو ذہن میں رکھیں، ایمان لانا سب سے بنیادی بات، بغیر ایمان کے یہ چیزیں کام نہیں آئیں۔ دوسری روایت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہے 5 نمازوں کا اپنے وقت پر اہتمام کرنا، تیسرے روزے کا رکھنا، چوتھے اپنے صدر اور عفت و عصمت کی حفاظت کرنا، 5ویں اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنا۔ اگر یہ 5 کام کوئی عورت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرماتے ہیں کہ جس دروازے سے جنت میں آنا ہے آ جاؤ، جہاں سے تم چاہو داخل ہو جاؤ، تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ ادخلی الجنہ، جنت کے جس دروازے سے آنا ہو آ جاؤ۔ تو اتنا بڑا اللہ کی جانب سے کھلا ہوا پیغام تھا۔ یہ چھوٹے سے کام ہیں، دنیا میں ہم تھوڑی سی اپنی آرزوؤں کی خاطر، اپنی تمناؤں کی خاطر شوہروں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسی غلطی مت کرو۔ اور دوسرے یہ کہ ہم چھوٹے
موٹے کاموں کی وجہ سے، چند مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے کوئی آ گئے، کوئی مہمان آ گئے تو ہماری نمازیں ترک ہو جاتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی عذر نہیں ہوتا، تھوڑی بہت بات رہتی ہے اور اس میں تحمل سے کام لیا جائے تو روزہ رکھ لیا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بنا کر رمضان المبارک کے مقدس روزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹے سے کام ہیں، گھر میں رہ کر عورت اس کو آسانی سے کر سکتی ہے۔ اگر گھر میں رہے گی تو اپنے وقت پر نمازیں پڑھ لے گی، اور اگر گھر میں رہے گی، مرد تو باہر محنت کرتا ہے دھوپ میں، عورت گھر میں رہے گی تو روزہ عافیت سے اس کا نکل جائے گا چھاؤں میں جی۔ اسی طرح گھر میں رہے گی تو شوہر کی اطاعت کرنا آسان ہوگا۔ وہ عورت جو گھر میں وقت ہی نہ دیتی ہو وہ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کیسے کرے گی؟ اور چوتھی چیز، اگر گھر میں رہے گی تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی عفت و عصمت کی خود حفاظت ہو جائے گی۔ وہ عورتوں کے مقابلے میں جو باہر نکلنے والی عورتیں اکثر و بیشتر اپنی عصمت کے تار سے اپنی عصمت سے گویا غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، عصمت کے معاملے میں اپنی عفت تار کرا بیٹھتی ہیں، وحشیوں کے درمیان پڑ جاتی ہیں، بدنگاہی ان پر اٹھتی ہے، میلی نگاہوں سے دیکھنے والے راستوں میں ملتے ہیں۔ لہٰذا باہر نکلنے والی عورت کے مقابلے میں گھر میں زیادہ وقت گزارنے والی عورت یہ 4-5 کام آسانی سے کر سکتی ہے، اور جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں آنے کے لیے استقبال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو اور عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائیے۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ جو ہم سے ہوئے اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ چھپ کر کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ تنہا کیے ہوں، مل کر کیے ہوں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ڈرتے ڈرتے کیے ہوں، نڈر ہو کے کیے ہوں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، راحت دارین و عافیت دارین میسر و مقدر فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ آدم سے لے کے اب تک جتنے ایمان والے گزر گئے ہیں سب کی بخشش فرمائیے۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے ددیالی، ننیالی اور سسرالی رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ تا حد نظر خبروں کو وسیع فرمائیے، اس میں جنت کا فراش بچھا دیجیے، اس میں جنت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما کر ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، والدین کو صحت عطا فرمائیے، بھائی بہنوں کو شفا عطا فرمائیے، بیوی بچوں کو صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، حاضرین میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، حاضرین کے متعلقین جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ انسانیت کے ناطے آپ سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں، جس مذہب کا جو کوئی جہاں کہیں بیمار ہو اے اللہ ہر بیمار کو شفا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، جو بے گناہ جنوں میں بند ہیں بعزت رہائیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بے گھر ہو گئے ہیں انہیں آسرا اور سہارا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بے جا مقدمات میں پھنس گئے ہیں بعزت رہائیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آج امت ذلت کے عمیق غاروں میں گر گئی ہے، اسے ذلت کے عمیق غاروں سے نکال لیجیے، عزت کے عرج سریا پر پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی مصیبت کو دور فرما دیجیے، راحت اور عافیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، اے اللہ آزمائشوں میں اپنے ایمان کو نہیں بچا پائیں گے، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے جرائم کو معاف فرما کر عافیت عطا فرما دیجیے۔ جب تک زندگی ہو اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح ہیں مناسب جگہ ان کے رشتوں کا انتظام فرمائیے، محبت کرنے والے جوڑوں کو ملا دیجیے۔ اے اللہ جن میاں بیوی میں اختلافات ہیں اپنے قلم سے دور فرمائیے، باہم محبت محبت نصیب فرمائیے، ٹوٹتے گھرانوں کو جوڑ دیجیے، بکھرتے خاندانوں کو متحد فرمائیے۔ اے اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرما دیجیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اقصی و بیت اللحم کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، حقیقی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی
حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، مال و منال کی حفاظت فرمائیے، اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائیے، جب تک زندگی ہو اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ انقباض کو دور فرما دیجئے، انبساط نصیب فرمائیے، شرح صدر عطا فرمائیے، تفقہ فی الدین نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرمائیے، تقوی اور طہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، الہیت کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے۔ مولا کریم بیٹھے ہوئے لوگوں کی دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح توقع رکھتے ہیں، ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت میں مانگا ہے، آپ اپنی شایان نشان عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔